اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے پراسرار اور حیرت انگیز باب کو کھنگالنے والے ہیں جسے ریت کا اٹلانٹس کہا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے بادشاہ شداد کی، اس کی بنائی گئی اس نام نہاد دنیاوی جنت کی اور بے پناہ طاقت کے ایک ایسے انجام کی جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ تو چلیے سیدھے اس دلچسپ داستان میں اترتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس سب سے بڑے سوال کی بات کرتے ہیں جو صدیوں سے تاریخ دانوں اور مہم جوؤں کو الجھائے ہوئے ہے۔ آخر یہ ریت کا اٹلانٹس یا ارم ذات العماد آج ان وسیع و عریض صحراؤں میں کہاں غائب ہے؟ مطلب یہ صرف ایک شہر کے کھو جانے کی بات نہیں ہے، یہ تو ایک پوری کی پوری تہذیب کے مٹ جانے کا معمہ ہے۔ حصہ پہلا، سب سے بڑا بادشاہ اور شداد کا عروج۔ یہیں سے اس شخص کی کہانی شروع ہوتی ہے جس نے لفظی طور پر پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں دبا رکھا تھا۔ اب ماخذ میں اس بادشاہ کی شروعات بڑی دلچسپ بتائی گئی ہے۔ ذرا سوچیں، ایک خوفناک سمندری طوفان آتا ہے، سب کچھ ڈوب جاتا ہے، لیکن ایک بچہ معجزانہ طور پر بچ جاتا ہے اور پھر اس کی پرورش خود حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سائے میں ہوتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ بچہ شکر گزار ہونے کے بجائے آگے چل کر تاریخ کا سب سے مغرور اور ظالم حکمران یعنی شداد بن جاتا ہے۔ اور شداد کی اس سلطنت کا پھیلاؤ سچ پوچھیں تو یہ انسانی سوچ سے بھی باہر تھا۔ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال کے برفانی پہاڑوں سے لے کر جنوب کے تپتے صحراؤں تک، ہر چیز پر اس کا کنٹرول تھا۔ بے حساب سونا جواہرات اور لاکھوں فوجیوں کی وہ بھاری بھرکم فوج۔ وہاں صرف ایک ہی اصول چلتا تھا، بادشاہ کا خوف اور بس مکمل تابعداری، کوئی دوسری بات نہیں۔ حصہ دوسرا، جنتوں کا ٹکراؤ اور حضرت ہود علیہ السلام کی تنبیہ۔ اب یہ وہ اہم موڑ تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی طاقت کا سیدھا ٹکراؤ ایک الہی پیغام سے ہوا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کی سرکشی پر تنبیہ کی تو اس کا رویہ کمال درجے کا متکبرانہ تھا۔ ڈرنا تو دور کی بات، اس نے بڑی رونت سے ہنستے ہوئے پوچھا، اچھا اگر میں تمہارے اللہ کی بات مان لوں تو مجھے بدلے میں ملے گا کیا؟ مطلب وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کے پاس تو پہلے ہی دنیا کی ہر چیز موجود ہے۔ اس کے جواب میں حضرت ہود علیہ السلام نے بڑے ہی پرسکون انداز میں اسے ایک ایسی ابدی جنت کی پیشکش کی جہاں نہ کوئی درد ہے نہ بیماری، بلکہ ہمیشہ رہنے والا سکون اور خالص چاندی کی نہریں ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ پیشکش شداد کی تمام تر دنیاوی دولت کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ تو یہاں دو بالکل مختلف سوچیں آمنے سامنے تھیں، ایک طرف خدا کی بنائی ہوئی ابدی جنت کا سکون اور دوسری طرف شداد کی ضد۔ اپنی انا میں وہ اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اس نے سوچا، میں کسی کی اطاعت کیوں کروں؟ میں تو اپنی دولت اور طاقت سے زمین پر ہی ایک ایسی جنت کھڑی کروں گا جو خدا کی تخلیق کو سیدھا چیلنج کرے گی۔ حصہ تیسرا، ناممکن کی تعمیر یعنی شہر ارم۔ اب یہاں سے اس بے پناہ غرور نے ایک ایسے جنونی تعمیراتی پروجیکٹ کی شکل لے لی جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال ہی نہیں ملتی۔ اس پروجیکٹ کی تفصیلات سن کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ شداد کا منصوبہ کچھ یوں تھا، اس نے دنیا بھر سے سارا سونا اور چاندی منگوا لیا، پھر زمین میں پانی کی سطح تک گہری بنیادیں کھدوائیں اور ان پر 100 گز اونچی ایسی دیواریں کھڑی کیں جو 100% خالص سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی تھیں۔ اور تو اور اس نے باقاعدہ شہد اور شراب کی نہروں کا رخ موڑنے کا حکم دے دیا، مطلب بالکل ہی ناممکن کو ممکن بنانے کی کوشش۔ اور ماخذ بتاتا ہے کہ اس ناممکن شہر یعنی شداد کی اس نام نہاد جنت کو بننے میں پورے 12 سال لگے۔ ذرا تصور کریں، 12 سال کا ایک لمبا عرصہ جس میں دنیا بھر کے ماہرین دن رات صرف ایک انسان کی انا اور غرور کو تسکین دینے میں لگے رہے۔ اب ذرا ارم نامی اس شہر کی شان و شوکت تو دیکھیں، 1000 عالیشان محلات اور ہر محل میں 1000 ستون اور وہ بھی قیمتی جواہرات سے جڑے ہوئے۔ وہاں ایسے درخت لگائے گئے جن کی شاخیں سونے کی تھیں اور پھل کی جگہ یاقوت اور موتی لٹک رہے تھے۔ ہواؤں میں مشک اور زعفران کی خوشبو تھی۔ شداد نے اپنا سارا خزانہ لٹا کر ایک طرح سے اس ناممکن خواب کو حقیقت کا رنگ دے ہی دیا تھا۔ حصہ چوتھا، غرور کی دہلیز اور ایک اچانک انجام۔ تو اب ہم پہنچتے ہیں اس داستان کے سب سے سنسنی خیز حصے کی طرف، بالکل اس شاندار شہر کے بڑے دروازے پر جہاں شداد بے صبری سے کھڑا تھا۔
تو یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا سوچیں، کیا کوئی بھی دنیاوی بادشاہ، چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، الہی مرضی کو مات دے سکتا ہے؟ شداد اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ تکبر میں ڈوبا ہوا بس اپنی بنائی ہوئی اس جنت میں قدم رکھنے ہی والا تھا، لیکن کیا اس کا غرور واقعی جیت گیا؟ ماخذ کی تفصیلات کے مطابق جس وقت شداد شہر کے دروازے پر پہنچا اور بڑے فخر سے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر بس چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ الہی مداخلت ہو گئی۔ جی ہاں، عین اس ملی سیکنڈ میں جب وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی کامیابی کا جشن منانے والا تھا، ایک اجنبی اس کے سامنے آ کھڑا ہوا، اور وہ اجنبی کوئی اور نہیں بلکہ موت کا فرشتہ تھا۔ موت کے فرشتے کو سامنے دیکھ کر شداد کی تو جان ہی نکل گئی۔ اس نے آخری بڑی ہی مایوس کن سی التجا کی کہ بس مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی اس جنت کو ایک نظر اندر جا کر دیکھ تو لوں جس پر میں نے 12 سال لگائے ہیں۔ لیکن فرشتے نے دو ٹوک انکار کر دیا اور اسی حالت میں اس کی روح قبض کر لے گئی۔ وہ سارا غرور، وہ سونے چاندی کا شہر، سب وہیں کا وہیں دھرا رہ گیا۔ حصہ 5واں، گم شدہ شہر یعنی ریت کا اٹلانٹس۔ اب ذرا بادشاہ کی اس اچانک موت کے بعد ہونے والے پراسرار حالات اور اس تاریخی راز کا جائزہ لیتے ہیں جو صدیوں تک ریت میں دفن رہا۔ 12 سال کی وہ دن رات کی محنت سے بنا شہر شداد کی موت کے فوراً بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی محض ایک ہیبت ناک چیخ سے زمیں بوس ہو گیا۔ ماخذ کے مطابق وہ شہر اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ زمین میں کچھ اس طرح دھنس گیا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ بچا، سب کچھ غائب۔ پھر کئی سالوں بعد ایک بھٹکے ہوئے مسافر کے ذریعے ایک انتہائی حیران کن دریافت ہوئی۔ تو ہوا کچھ یوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عبداللہ بن قلابہ نامی ایک شخص اپنا کھویا ہوا اونٹ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اچانک صحرا میں ان سنسان لیکن ہیرو سے جڑے کھنڈرات میں جا پہنچا۔ ذرا اس کی حیرت کا اندازہ لگائیں، وہ وہاں سے ثبوت کے طور پر کچھ جواہرات اٹھا کر دمشق لے آیا جس نے اس وقت پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اور یہ دریافت کوئی محض اتفاق نہیں تھی۔ اس وقت کے علماء نے ان جواہرات اور نشانیوں کو دیکھ کر فوراً بتا دیا کہ یہ تو وہی ارم ذات العماد ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ ایک پرانی پیشن گوئی موجود تھی کہ اس شہر کو ایک ایسا شخص اتفاقاً ڈھونڈ نکالے گا جو چھوٹے قد اور سرخ رنگت کا ہوگا اور جس کی گردن پر 2 تل ہوں گے۔ اور عبداللہ بن قلابہ بالکل ہو بہو اسی تفصیل کا جیتا جاگتا ثبوت تھا۔ تو اس فکر انگیز داستان کو ہم یہیں سمیٹتے ہیں۔ ماخذ بتاتا ہے کہ اللہ نے اس شہر کو آج کے انسانوں کی نظروں سے بالکل اوجھل کر دیا ہے، اور بڑے بڑے مہم جو بھی آج تک اسے ڈھونڈنے میں ناکام رہے ہیں۔ لیکن ایک سوال جو ذہن میں آتا ہے، اگر شداد کی یہ اتنی بڑی اور مغرور جنت ریت کے ان ٹیلوں کے نیچے کہیں موجود ہے، تو دنیا بھر کے ان وسیع صحراؤں میں اور کتنی ایسی قدیم سلطنتیں ہوں گی جو آج بھی دریافت ہونے کی منتظر ہیں؟ یہ داستان صرف ایک پرانا قصہ نہیں بلکہ اس بات کی ایک زبردست یاد دہانی ہے کہ قدرت کے فیصلوں کے سامنے انسانی تکبر کی کوئی اوقات نہیں۔